بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طلباء، آج ہم اردو بی کے سبق میں 2 خطوط کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا خط ہے، دوست کے نام خط تحریر کیجیے جس میں اس کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کریں۔ خط لکھنے کے طریقہ کار سے کل آپ کو آگاہ کیا گیا تھا، بالکل اسی طریقہ کار کو، اسی خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خط تحریر کریں گے۔ یہاں پہ قصور کی جگہ امتحانی مرکز، آج کی جو تاریخ ہے وہ آئے گی۔ پیارے اکرم، جن کو بھی آپ خط تحریر کریں ہیں ان کے نام سے یا ان کے لقب سے، دوست کے نام سے ان کو پکاریں گے اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگائیں گے۔ اگلی سطر میں السلام علیکم کے بعد ندائیہ کی علامت، اور پھر ہم خط شروع کریں گے۔ آپ کے خط کے ذریعے سے آپ کی والدہ محترمہ کی وفات حسرت آیات کی اطلاع پا کر دلی صدمہ ہوا، دلی دکھ ہوا۔ میں اس صدمے کو الفاظ کے ذریعے سے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحومہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے اور آپ کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ صبر جمیل کی توفیق بخشے یعنی آپ کو صبر عطا فرمائے خدا۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں کا وجود اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت خداوندی ہے۔ ماں کی ممتا ضرب المثل ہے، یعنی مثال کے طور پہ مشہور ہے ماں کی ممتا۔ ماں کی دعا کو جنت کی ہوا کہا گیا ہے۔ ماں کی محبت بے لوث اور بے غرض ہوتی ہے۔ بے لوث بے غرض سے مراد ہے کہ ماں بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ یہ خدا کے بعد انسان کا سب سے ہمدرد وجود ہے۔ اس طرح والدہ کی رحلت سے آپ ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ والدہ کے اٹھ جانے سے آپ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور اس جانکاہ صدمے کو آپ زندگی بھر نہیں بھول سکیں گے۔ جانکاہ صدمہ، جان نکال دینے والا صدمہ، سخت اذیتناک صدمے کو جانکاہ صدمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم پر جب کوئی مصیبت آئے تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جب کسی آیت کا یا حدیث کا ہم حوالہ دیتے ہیں تو ان کو ہمیشہ انورٹڈ کاماز میں تحریر کرتے ہیں، جسے اردو میں واوین کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم پر کوئی بڑی مصیبت آن پڑے تو میری وفات یاد کر لیا کرو۔ جی طلباء، آیات اور احادیث کا حوالہ دینا خط میں ایک اچھا تاثر پیدا کرتا ہے آپ کا ممتحن پر۔ ہمیں خوشی اور غم میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ میری طرف سے تمام اہل خانہ کو تعزیت کا پیغام پہنچا دیں۔ فقط آپ کا دوست، یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، آپ لکھیں گے والسلام، اگلی سطر میں آپ کا دوست الف ب جی۔ ہمارا دوسرا خط ہے، دوست کے نام، گرمیوں کی چھٹیاں اپنے ہاں گزارنے کی دعوت۔ جہاں پہ یہ پتہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم امتحانی مرکز لکھیں گے، نیچے تاریخ۔ پیارے دوست آصف یہاں تحریر ہے، آپ اپنی سہیلی کو لکھ رہے ہیں، دوست کو لکھ، ان کا نام تحریر کرنا چاہتے ہیں، نام تحریر کریں، یا خالی لقب کے ساتھ پیارے دوست کے ساتھ ندائیہ کی علامت لگا کے بھی یہاں تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اگلی لائن میں لکھیے السلام علیکم، ندائیہ کی علامت۔ کل کی ڈاک سے آپ کا خط ملا، یہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ کو 1 جون سے موسم گرما کی چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارا اسکول بھی اسی تاریخ کو 2.5 ماہ کے لیے بند ہو رہا ہے۔ ان چھٹیوں کا ایک مقصد تو سیر و تفریح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی تعلیمی کمی کو بہتر طور پر پورا کر سکیں۔ اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس سال یہ چھٹیاں میرے پاس چوپالہ میں گزاریں۔ چوپالہ جگہ کا نام ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم اپنا قیمتی وقت قطعاً ضائع نہیں کریں گے، قطعاً بالکل ضائع نہیں کریں گے، بلکہ چھٹیوں کو زیادہ سے زیادہ مفید طریقے سے گزارنے کے لیے باقاعدہ پروگرام بنا لیں گے۔ اس طرح تعلیمی کام بھی ہوتا رہے گا اور سیر و تفریح کا شغل بھی جاری رہے گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ لگاتار کام کرنے سے اکتا جاتا ہے، اور اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے وہ فراغت اور سیر و تفریح کا متلاشی ہوتا ہے، ڈھونڈتا ہے، یعنی مسلسل کام کرنے کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سیر و تفریح کریں، کسی طرح اس اکتاہٹ سے دوری اختیار کریں، فراغت کے لمحات کو آپ تفریح کر کے گزاریں۔ ہم بھی ایک طرف تو اپنی اکتاہٹ کو سیر و تفریح کے ذریعے سے دور کریں گے اور دوسری طرف تعلیمی لحاظ سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ چوپالہ ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے، اس کی آب و ہوا بہت اچھی ہے کیونکہ یہ دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر سیر کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دماغ کو تازگی پہنچاتی ہے، سیر کا بہت لطف آتا ہے۔ آپ کے دل میں بھی دریائے چناب دیکھنے کا شوق موزن ہوگا۔ موزن کا لغوی معنی ہے
ٹھاٹھے مارتا ہوا لہروں کی صورت میں، یعنی کہ یہاں پہ شوق موزن ہوگا، یعنی آپ کے دل میں اس کا شدید شوق ہوگا۔ اس موقع کو غنیمت جانیے اور تشریف لے آئیے۔ غنیمت جانیے یعنی اپنی خوش قسمتی سمجھیے اور تشریف لے آئیے، ہم مل کر دریائے جناب کی سیر کریں گے۔ میں نے کمرہ پڑھائی کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اس میں روشنی اور ہوا کا مکمل انتظام ہے۔ ہم یہاں اطمینان سے اپنا تعلیمی پروگرام جاری رکھ سکتے ہیں۔ ابا جان کو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوگی، امید ہے آپ کے والد صاحب آپ کو میرے پاس آنے کی بخوشی اجازت دے دیں گے۔ تاریخ آمد سے پیشگی مطلع کیجیے تاکہ میں اسٹیشن پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ جاؤں۔ پیشگی مطلع کیجیے یعنی آنے سے پہلے مجھے اطلاع دے دیں، پہلے سے ہی، پیشگی کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے ہی کس بات کے لیے بتا دینا، مطلع کر دینا، اطلاع دے دینا۔ اپنے ابا جان اور امی جان کو میرا سلام عرض کریں۔ والسلام، آپ کا مخلص الف ب جی۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ دونوں خطوط آج کے ہمارے سبق میں شامل تھے، ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کیجیے۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔